ہے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز کو پالش کیا جائے, پلیئروں کو ڈیولپ کیا جائے. اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں ایشوریا سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیک پرہیزگار بچہ پیدا ہو, تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پہلے نیت اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ ہے کہ میں ایشوریا سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیک پرہیزگار بچہ پیدا ہو, تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا, آپ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. آپ پاکستان کے ایک سٹار کرکٹر ہیں, دنیا بھر میں آپ کی فالوئنگ ہے, آپ کا نام کرکٹ کے بڑے آل راؤنڈرز میں آتا ہے, لیکن آپ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو گھر میں یا دوستوں کی محفل میں کرنے والی باتیں بھی نہیں ہیں جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس میڈیم کی جدھر آپ بیٹھے ہوئے اس کی پہنچ کتنی زیادہ ہے. اور اوپر سے آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا کہ جس طرح آڈینس خوشی سے کلیپ کر رہے ہیں اور جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں, یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ڈیسنٹ الفاظ میں ان کی اس حرکت کو یا ان کے جو میسوجنسٹ یہ ریمارکس ہیں ایشوریا رائے کے بارے میں ان کی کیسے کنڈیم ان کو کیسے کر سکتا ہوں. میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں. وجہ سمجھ نہیں آتی. آپ ایک انٹرٹینر ہیں, ایشوریا بھی ایک انٹرٹینر ہے. آپ کے بھی اگر فالوورز ہیں تو ان کے بھی فالوورز ہیں, ان کو بھی چاہنے والے پیار کرنے والے بہت ہیں. تو کیا چیز آپ کو, یہ کون سا احساس ہے جو آپ کو یہ برتر بناتا ہے کہ آپ بڑکے ہیں؟ آپ کون سے نمازیں روزے یا حج کر کے جو ہے مشہور ہوئے ہیں؟ آپ بھی ایک انٹرٹینر ہے نا. آپ بھی کھیلتے ہیں, لوگ تالیاں بجاتے ہیں, داد دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. وہ بھی پرفارم کرتی ہیں, لوگ تالیاں بجاتے ہیں, داد دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اور پھر جہاں عورت کی بات آتی ہے تو ہمیں تو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں بھی, گھر کی چار دیواری میں بھی ان کی رسپیکٹ کا اتنا ہمیں درس ہے ہمارے مذہب میں بھی, سوشلی بھی ظاہر ہے, ریلیجیسلی بھی. کسی بھی طرح آپ کسی عورت کی اس طرح ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا, یہ آپ نے پہلی دفعہ نہیں کیا. اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, مرد نہیں کر سکتے. اس لیے پھر وہ چیزیں جو ہے نا, وہ فیلنگ ختم ہو گئی ہوئی. اب ان کو ہاتھ ملا کے دیکھ لیں تو یہ لڑکی تو نہیں لگتی. بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ, ہر چیز کرنی, فٹنس کرنی ہے. ہارڈ تو ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی یہ کیا ہے. پاکستان کے جو کپتان ہیں اس وقت ویمنس ٹیم کی, ندا ڈار, جو دنیا میں پاکستان کا نام بالکل آپ ہی کی طرح روشن کرتی ہیں. وہ جاتی ہیں, کھیلتی ہیں, ان کے نام سے پاکستان کا نام جڑا ہے. انہوں نے پاکستان کا سٹار جو ہے وہ سجایا اپنے سر پہ, آپ ہی کی طرح. لیکن آپ انہیں محفل میں بیٹھ کے جس طرح کے کامنٹس ان کے بارے میں پاسٹ میں آپ نے پاس کیے, شاید مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کچھ سیکھ گئے ہوں گے اپنی غلطی سے, اپنی غلطی پہ نادم ہوں گے. لیکن آپ نے جو آج ریمارکس دیے, اس سے لگا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے کہے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے, اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو آپ کا سٹیٹس ہے اس میں آپ کی بہت رسپیکٹ ہے, بہت عزت ہے, بہت فالوئنگ ہے. اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور لوگ آپ کو الٹریٹ کہیں, اگنورنٹ کہیں, ان ایجوکیٹڈ کہیں, ان سیولائزڈ کہیں, ان کلچرڈ کہیں, تو پھر آپ کو کسی سے گلہ نہیں کرنا کہ جی آپ کی تضحیق ہو گئی. کیونکہ آپ سر عام بیٹھ کے عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں, اور آپ نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, دوسری دفعہ کیا. اور آپ کو کوئی یہ احساس دلانے والا بھی نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کتنا غلط ہے اور یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے. مور دین اینی ون ایلس, یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان آپ کو ہونے والا ہے اگر آپ سوچیں اور سمجھیں. لیکن جسے کہتے ہیں اگنورینس از اے بلس, اگر آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس نے آپ کو کیا امپیکٹ کرنا ہے. عبدالرزاق ایز اے پرسن ان سے جب آپ ملے تو وہ بہت ہمبل, بہت رسپیکٹفل ہیں. لیکن یہ احساس آپ کو ضرور دلاتا ہے کہ جو تعلیم ہے, جو شعور ہے, وہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. خاص طور پہ جب اتنے میگنیفائڈ سٹیٹس کے آپ ہو جائیں, آپ اپنی پرفارمنس سے, آپ اپنے ٹیلنٹ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیں, تو اگر اس میں آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گی اور آپ کی اپنی ڈس رسپیکٹ کا بھی ذریعہ بنے گی. یہ جو آپ نے کامنٹس پاس کیے ہیں, یہ آپ کی ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے, یہ پاکستان کی ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے. پاکستان کے لیے جب آپ نے عزت کمائی تو آپ کو داد ملی, آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا گیا. لیکن جب آپ پاکستان کا نام اس طرح بدنام کریں گے اپنی کم علمی سے, اپنی جہالت سے, تو اس پہ آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی. اس میں پھر آپ کو کسی سے گلہ کرنے کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ اس سب معاملے کے ذمہ دار آپ خود ہیں. اور کاش کہ کوئی ایسا آپ کا قریبی سمجھانے والا ہوتا جو آپ کو سمجھائے
کہ عورت کی عزت کس طرح کی جاتی ہے، اور آپ سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی، دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی. میں پاکستان کا نام آپ سے جڑا ہوا، میں کتنی بار اس بات کو بار بار میں ریپیٹ کروں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اس طرح کے بڑے پلیٹ فارم پہ تو وہ بات اس چار دیواری تک نہیں رہتی. یہ کتنی مشکل بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو خدا را اس پہ غور کریں، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے اگر آپ واپس آئیں اسی پروگرام میں اسی پلیٹ فارم پہ معافی مانگیں، ادروائز یہ آپ کی ریپوٹیشن کو بہت ڈیمیج کرے گا. اور جس طرح ندا ڈار والے کامنٹس آج تک آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اس طرح یہ کامنٹس بھی آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے اور آپ ان سے بچ نہیں نکلیں گے. اپنے لیے، پاکستان کے لیے، آئندہ کے لیے اس طرح کے کامنٹ سے خدا را پرہیز کیجیے.